السلام علیکم گائز، میں ہوں رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جرنل الیکٹرانکس HVAC۔ گائز ایک ڈالنس کمپنی کی ٹاپ لوڈ فلی آٹومیٹک واشنگ مشین ہماری ورکشاپ پہ آئی ہے، جس میں E6 کا ایرر کوڈ آ رہا ہے اور مشین ورک نہیں کر رہی۔ تو گائز E6 کا ایرر کوڈ ڈالنس کی فلی آٹومیٹک واشنگ مشین میں کس وجہ سے آتا ہے، کس طرح ہم اسے سالو کریں گے، ایک ڈیٹیل ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے، اس کو سالو کر کے بھی آپ لوگ کو دکھائیں گے۔ اس سے پہلے گائز جو ہمارے ساتھ نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر کے آل ضرور پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگ کو مل سکے۔ گائز یہ ہماری ورکشاپ لالہ موسیٰ سٹی میں موجود ہے، آپ کا کوئی بھی کام ہو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری ورکشاپ کا وزٹنگ پمفلٹ ہے، ہمارے فون نمبر بھی آپ کو ویڈیو میں شو ہو رہے ہیں، تو کوئی بھی کام ہو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو گائز اس کو سب سے پہلے ہمیں یہ E6 کا ریکارڈ جو آ رہا ہے دور کرنے کے لیے 2 سکرو کھولیں گے تو یہ کور اتر جائے گا۔ سکرو کھول کے کور اتار کے آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس کے اندر ایک ڈور سوئچ لگا ہوا ہے جو کہ ود وائبریشن سوئچ ہے، یعنی ایک سوئچ ہے جس میں وائبریشن سوئچ بھی ہے اور ڈور سوئچ بھی ہے۔ تو اس میں جب پرابلم آ جاتی ہے تو E6 کا ایرر کوڈ ڈسپلے پہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور خاص طور پہ جب واشنگ مشین سپن سٹارٹ کرتی ہے تو تب E6 کا ایرر کوڈ آتا ہے۔ تو اس کو یہ والا ڈور سوئچ ہے، اس کے نیچے لگا ہوا ہے، یہ کور ہم کھول لیں گے، 2 سکرو اوپن کریں گے تو یہ اوپن ہو جائے گا۔ میں اوپن کر کے بھی آپ لوگ کو دکھاتا ہوں اور اسے ریپیئر بھی کر کے آپ لوگ کو دکھائیں گے۔ تو کیا یہ 2 سکرو اوپن کرنے پہ یہ اوپر والا کور اتر جائے گا، یہ آپ نے اتار لینا ہے، پیچھے سے پاور آپ نے آف کر لینی ہے۔ تو گائز اس کے آپ کو نظر آ رہا ہے ڈور کے ساتھ ایک پلاسٹک کا ہینڈل جو اٹیچ ہے، یہ ڈور سوئچ کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو جب بھی اس کے ڈور سوئچ میں پرابلم ہو جائے گی، یہ پورا یہ اوپر والا جو ہے یہ ڈور سوئچ کے لیے کام کرتا ہے، پلاسٹک وائٹ والا، اور یہ اس کے 2 پوائنٹ ہیں جو کہ ڈور کو بند کرنے سے آپس میں اٹیچ ہوتے ہیں۔ جب یہ پوائنٹ آپس میں اٹیچ نہیں ہوں گے یا ان میں کاربن آ جائے گا تو ڈسپلے پہ E6 کا ایرر کوڈ آنا شروع ہو جائے گا۔ تو ان کو ہم ٹیسٹر کی مدد سے کلین کر لیتے ہیں، اس میں تھوڑا کاربن وغیرہ آیا ہوا تھا، اور اگر اس کی یہ جو پتریاں ہیں یہ ڈیمیج ہو جائیں یا پراپر کام نہ کریں تو آپ عارضی طور پہ اس کے پیچھے جو 2 وائریں ہیں ان کو جوائنٹ کر کے اپنی واشنگ مشین کو ورک کروا سکتے ہیں، لیکن یہ سوئچ لگانا ضروری ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ جوائنٹ کر کے چلائیں گے تو سپن پہ واشنگ مشین ایشو کر سکتی ہے۔ ایکچولی اس کے ساتھ ایک تو ڈور سوئچ ہے اور دوسرا اس کے ساتھ وائبریشن سوئچ ہے۔ وائبریشن سوئچ کا مطلب ہے جب یہ واشنگ مشین آٹومیٹک واشنگ مشین سپن پہ جاتی ہے، جب اس میں کپڑے ایک سائیڈ میں اکٹھے ہو جائیں تو یہ اس کا ٹاپ زیادہ ہلے گا اور واشنگ مشین آگے وائبریٹ ہوتی جائے گی، یعنی آگے چلتی جائے گی۔ تو جب کبھی ایسا ہو تو یہ سوئچ جو ہے اسی پرپز کے لیے لگا ہوتا ہے، یہ مشین کو واپس رائز پہ لے جاتا ہے، یعنی مشین واپس پانی لے گی، پانی لینے کے ساتھ یہ کپڑے جو ہیں اپنا لیول میں آ جاتے ہیں، اور دوبارہ پانی جب نکلے گا تو مشین کی جو وائبریشن ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن جب یہ سوئچ شارٹ ہوگا یعنی ہوگا ہی نہیں ایک قسم کا، تو پھر یہ مشین گر سکتی ہے، مشین میں پرابلم آ سکتی ہے۔ تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس سوئچ میں جو کاربن آیا ہوا تھا اسے کلین کر کے جب واشنگ مشین کو دوبارہ سٹارٹ کیا ہے، ابھی ہم نے اسے سپن پہ سٹارٹ کیا ہے تو ہماری واشنگ مشین اب سٹارٹ ہو چکی ہے۔ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، اس کے ڈور کے اندر سے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں واشنگ مشین سٹارٹ ہو چکی ہے۔ تو ہمارا جو E6 ایرر کوڈ تھا وہ سالو ہو چکا ہے۔ گائز ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ تھینک یو گائز، اللہ حافظ۔